السلام علیکم، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن۔ سروت کی غیر موجودگی ہے اور میزبانی کے فرائض، تمام تر فرائض میرے ذمہ آ چکے ہیں۔ تو جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے، کل کے شو کا بھی زبردست فیڈ بیک آپ کی طرف سے آیا، اور کل ہم نے کرکٹ پر جو بات کی تھی وہ بھی آپ کو بہت اچھی لگی، اس کے ساتھ ساتھ پالیٹکس پر جو ایک سیر حاصل گفتگو کل ہم نے کی، اور پاکستان تحریک انصاف کا موقع، استاذ یہ سب کچھ آپ کو پسند آ رہا ہے۔ آپ کی پسندیدگی دیکھتے ہوئے آپ یہ یاد رکھیں بات کہ وہ چیز دیکھتے ہوئے ہی اپنے شو کو ہم بناتے ہیں، اور کون سے سیگمنٹس ڈالنے شو میں شامل کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے ہیں، تو یہ ہمیشہ آپ فیڈ بیک دیتے رہیے گا۔ تو آج کا شو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اچھی بات آج کی اور تھاٹ پرووکنگ بات وہ یہ کہ جناب، the best way to predict your future is to create it۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ آپ اپریہنسو ہوتے ہیں، شکوک و شبہات بھی آپ کو ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کو پریڈکٹ اس طریقے سے کریں، the best way to go about it وہ یہ کہ آپ تیاری کریں فیوچر کی، یعنی کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کو بھی شامل رکھیں، اور کیا آپ کو ممکنہ طور پر فیس کرنا پڑ سکتا ہے آگے جا کر، اس کی تیاری بھرپور رکھیں۔ تو کریٹ کریں اپنے فیوچر کو، رادر دین پریڈکشن، یعنی صرف پریڈکشن پر جائیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، بجائے اس کے آپ آگے دیکھیں، پریمپٹ کریں، سوچیں سمجھیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو یہ اچھی بات ہو گئی۔ آج کا جو ورڈ ہے وہ ہے نوسٹیلجیا۔ نوسٹیلجیا کا مطلب یہ ہے کہ پرانی یادوں میں کبھی کبھار آپ کھو جاتے ہیں، اور کبھی انسان کے اوپر یہ فیلنگز آتی ہیں، آپ کبھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے بچپن کو یاد کرنے لگتے ہیں، ماضی کی یادوں میں کھو سے جاتے ہیں، پرانے جو کھیل آپ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، یا پھر کوئی چیریشیبل میموری ہے جو ایک دم آپ کو یاد آ جاتی ہے، کوئی گانا سن کر آپ کو پرانی یادیں آ جاتی ہیں، یا پھر وطن کی یاد، جو کہ اوورسیز پاکستانیز ہیں انہیں اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے، جس طریقے سے وہ اپنے وطن میں رہا کرتے تھے، اس کی مٹی کی خوشبو۔ تو ماضی کو یاد کرنا، پرانی یادیں تازہ کرنا، تو نوسٹیلجک فیلنگ اس کو کہتے ہیں، نوسٹیلجیا اس کو کہتے ہیں، یہ جو ایک آپ کے اوپر ایک کیفیت سی طاری ہوتی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہماری ہو گئی، اور اچھا آج کا ایک یہ لفظ ہو گیا جو ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اب بڑھتے ہیں ٹاپ سٹوریز کی جانب، اور پہلی ہماری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بڑی ایک اہم پیش رفت ہے، اور اس پیش رفت سے متعلق بڑی باتیں بھی ہو رہی ہیں، قیاس آرائیاں بھی شروع ہو گئی۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں تو جو بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کو لے کر بڑے زاویے، جرنلسٹک ویو پوائنٹ مختلف آ رہا ہوتا ہے سامنے۔ تو بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا جناب۔ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم آج پشاور میں بشرا بی بی کا طبی معائنہ کرے گی، اور ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے لاہور کے بجائے پشاور جانے کا پیغام بھجوایا تھا۔ بشرا بی بی کو گزشتہ روز سابق خاتون اول کی وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد پر علی امین گنڈا پور سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور وزیر اعلیٰ نے ان کی خیریت دریافت کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق بات چیت ہوئی، سابق خاتون اول وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہی قیام کریں گی۔ تو یہ بانی پی ٹی آئی نے ان کو کہا تھا کہ بھئی ان کو پشاور بھیجا جائے، کے پی ہاؤس میں بھیجا جائے، اور اب جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ بھی ہوں گے کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے، تو ان سے ان قیاس آرائیوں پر بات کریں گے کہ بھئی کوئی ڈیل شیل کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی سیٹلمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ سیٹلمنٹ کا نتیجہ ہے کہ ان کو رہا کیا گیا ہے یا نہیں، یہ صرف رومرز ہی ہیں۔ تو پہلی ہماری ٹاپ سٹوری یہ تھی، سیاسی منظرنامے سے ایک بڑی پیش رفت تھی۔ اچھا، دوسری ٹاپ سٹوری ہماری یہ ہے کہ ترمیم کی منظوری مولانا فضل الرحمان کی حمایت کے بغیر بھی ہو سکتی تھی 25 اکتوبر سے پہلے۔ یہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم کی منظوری بڑا ایک کام تھا، اور یہ کام ہم نے خوش اسلوبی سے کیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بی بی سی کو یہ انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کا کام کسی اور، اچھا بڑے امپورٹنٹ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے جو دو چار باتیں کی ہیں وہ ہم نے ہائی لائٹ بھی کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا، اور دوسری بات انہوں نے یہ کلیئر کی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ بھئی چیف جسٹس منصور علی شاہ نہیں بنیں گے۔ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کیونکہ سینئر موسٹ تھے، ویسے تو ایک جب آئینی ترمیم ہو گئی اس میں 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک کا انتخاب پارلیمانی کمیٹی کو کرنا تھا، اور اختیار بھی یہ پارلیمانی کمیٹی کا تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا یہ کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو متنازع بنانے کی
کوشش کی گئی ہے. تو جو تنقید کی جا رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر, اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کوشش ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اب جا رہے ہیں ان کو متنازع بنایا جائے. دوسری ٹاپ سٹوری ہماری یہ ہو گئی. تیسری ٹاپ سٹوری ہے کہ جے یو آئی کے ترجمان, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. جے یو آئی کے ترجمان محمد اسلم غوری یہ کہتے ہیں کہ حکومتی اتحاد سے جسٹس منصور کو چیف جسٹس بنانے کی درخواست کی تھی, مگر کمیٹی میں الگ فیصلہ ہوا. یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے, جو جے یو آئی کے وہاں پر پارلیمانی کمیٹی میں شامل تھے رکن, کہ منصور علی شاہ کو بنایا جائے, لیکن کمیٹی میں ایک الگ فیصلہ ہو گیا اور 2/3 میجورٹی سے یہ فیصلہ کرنا تھا. 2/3 میجورٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا. حکومتی مسودے سے اتنا کچھ نکال دیا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ نشاندہی اسی بات کی کر رہے ہیں جو مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے کہہ چکے ہیں بارہا اپنی میڈیا ٹاکس میں, اور انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے جو ڈرافٹ سامنے آیا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ بھیانک ڈرافٹ تھا اور ملک و قوم کے لیے, ریاست کے لیے بہت ہی خطرناک تھا, اور اس ڈرافٹ کو منظور نہ کر کے ہم نے لوگوں کو بچایا ہے, اس ریاست کو, اس ملک کو بچایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے جو کچھ چیزیں اس مسودے میں تھیں اور جو ہماری نیگوسیشن کی وجہ سے ہم نے نکال دی ہیں. حکومت سے کہا تھا کہ جسٹس منصور کو ہی چیف جسٹس نامزد کریں. حکومت اور پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں نے اسے تسلیم کیا تھا, لیکن کمیٹی میں سب کیوں بدل گئے, کیا مجبوریاں تھیں, یہ ان سے پوچھیں. تو نہ صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے تو یہ ریکمنڈیشن تھی ان کے رکن کی طرف سے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ہی بنایا جائے, لیکن پھر ایٹ دا نک آف دا ٹائم, ایٹ دا 11th آور کیا ہو گیا, کیا مجبوریاں تھیں کمیٹی کے ارکان کی, یہ انہی سے پوچھا جائے. تو مزید انہوں نے اس تشویش میں اضافہ کر دیا ہے. تو یہ پوچھنا بنتا بھی ہے کمیٹی کے رکن اگر ہمارے ساتھ ہوں, شو پر آئے, تو ان سے ہم پوچھنے کی کوشش کریں کہ بھائی کیا ایسا کمیٹی کے اندر فیصلہ ہوا جس کی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا. تو تیسری ٹاپ سٹوری ہماری یہ ہو گئی. چوتھی ٹاپ سٹوری ہماری یہ ہے کہ قاضی دور کا آج آخری روز ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کا آخری آج روز ہے. چیف جسٹس کے اعزاز میں الوداعی ریفرنس اور زورانہ دیا جائے گا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک کریں گے. جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے. کل بھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ شریک نہیں ہونے جا رہے ہیں, اور اب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور سمبولک ویلیو اس کی کیا ہو سکتی ہے, یہ تو جوڈیشری سے یا پھر وکلا کمیونٹی سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان سے پوچھنے کی کوشش کریں کیا ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی, اور کیا یہ ون آف اٹس کائنڈ صورتحال بن گئی ہے. فل کورٹ بننے تک جسٹس منصور کا خصوصی بینچز کا حصہ بننے سے بھی انکار سامنے آیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کے معاملے پر بہت بات ہو رہی تھی, اور جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کہنا ہے کہ فل کورٹ ایک تشکیل دیا جائے اور اس میں یہ جو کمیٹی اور پھر یہ سارے اختیارات جو کمیٹی کے ہیں, 3 ممبر کمیٹی, آرٹیکل 184(3) اور سارے جو معاملات ہیں, پھر ایک آرڈیننس بھی آیا. تو جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فل کورٹ بنے اس سے پہلے میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنوں گا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے خط بھی لکھ دیا اور خط میں کہا ہے کہ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ جو ہے کبھی معاف نہیں کرتی. جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں لکھا ہے اور یہ خط میں سر تھامس مورے کا قول جو ہے اس کو نقل کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لوگ ہمارے اعمال یاد رکھتے ہیں, تاریخ بھی ہمیں کبھی نہیں بھلاتی, تاریخ بھی ہمیں یاد رکھتی ہے. چیف جسٹس کو خط لکھا گیا بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی, یہ لکھا گیا ہے, یعنی چیف جسٹس اس کے سربراہ آج تک ہی ہے. تو اس سربراہ کے طور پر انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ نے ایک خط لکھا ہے جس میں یہ ایک کوٹ بھی انہوں نے لکھا ہے. چوتھی ٹاپ سٹوری ہماری یہ ہو گئی. ہماری پانچویں ٹاپ سٹوری وہ یہ کہ جنرل عاصم منیر متشدد انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپیتھ کا آرمی چیف کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور آرمی چیف کی خدمات کو سراہا ہے. جریدے نے مضمون میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ جنرل عاصم منیر کو ایسے لیڈر کے طور پر یاد کیا جائے گا جن کا اولین عزم کیا ہے. اولین عزم یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی ہو, پاکستان میں استحکام آئے
پاکستان ایک خوشحال ملک بنے، یہ اولین ترجیحات ہیں، مضمون میں لکھا جا رہا ہے۔ مضمون میں آرمی چیف کے دہشت گردی کے بارے میں موقف کو بھی سراہا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ 5th جنریشن وارفیئر جس سے متعلق بہت زیادہ کنسرن بھی ہیں، اور اس وارفیئر سے متعلق حکمت عملی بھی بنائی جاتی رہی ہے، تو اس پر بھی سراہا گیا ہے مضمون میں۔ آرمی چیف کو غیر ملکی جارحیت کے جواب دینے کی صلاحیت اور سماجی و اقتصادی اقدامات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں دفاعی ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک کے آرمی چیف کے بارے میں لکھا جانے والا یہ مضمون ایک غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جتنی تعریف جنرل سید آصف منیر کی گئی ہے، اور اس میں تمام ہی چیزوں کو، تمام ہی آسپیکٹس کو کور کیا گیا ہے، اس میں پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، 5th جنریشن وارفیئر ہے، پاکستان کے استحکام، پاکستان کی خوشحالی کی جیسے کوششیں کی ہے جنرل سید آصف منیر نے، تو یہ ریمارکیبل کوششیں ہیں، ان کا اعتراف کیا گیا ہے، ان کو ایکنالج کیا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپیتھ نے، اور یہ ہماری 5ویں ٹاپ سٹوری تھی۔ 6ٹھی ٹاپ سٹوری ہماری ہے کہ قومی بولرز نے کچھ کرکٹ کی ہم بات کرتے ہیں، اور کرکٹ میں پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے مستحکم بھی نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی ایونلی پوائزڈ ہے، میچ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ قومی بولرز نے انگلش بلے بازوں کو اسپن جال میں جکڑ لیا ہے، اسپن کا جادو دوسرے ٹیسٹ سے جو چلا تو اب تیسرے ٹیسٹ میں بھی یہ چلتا آ رہا ہے۔ فیصلہ کن ٹیسٹ کے پہلے ہی روز انگلینڈ کی پوری ٹیم 267 رنز پر آؤٹ ہو گئی ہے۔ ساجد خان نے 6، نعمان علی نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، اور جیمی اسمتھ 89 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ پاکستان نے بھی کوئی اچھا ان کے ٹاپ آرڈر میں پرفارم نہیں کیا، جب انہوں نے اچھا یعنی نہیں اچھا کھیلا تو پاکستانی ٹاپ آرڈر بھی کوئی خاص کامیاب نہیں ہوا ہے۔ 3 وکٹ کے نقصان پر 73 رنز پاکستان نے بنا لیے ہیں۔ پہلی اننگز کا خسارہ ختم کرنے کے لیے مزید 194 رنز درکار ہے۔ دو کرکٹ پر سب کی نظر ہی ہوگی۔ آخری ہماری ٹاپ سٹوری ہے کہ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول میں نامعلوم افراد نے اسرائیلی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اسرائیلی وزارت خارجہ نے جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول میں اسرائیلی سفارت خانے پر نامعلوم افراد کی چڑھائی کے واقعے کی تصدیق کر دیا ہے، اور اسرائیلی وزارت خارجہ نے بتایا کہ نامعلوم افراد سول میں امریکی سفارت خانے کی چھٹی کے دن داخل ہوئے، اور سفارت خانے کی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور نقصان بھی پہنچایا گیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہودیوں کے مذہبی تہوار کی مناسبت سے سفارت خانہ بند تھا، واقعے میں کسی بھی سفارتی عملے کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ جو بیک لیش آ رہا ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں، کہیں ایک پرامن پیسفل پروٹیسٹ کی صورت میں، اور کہیں یہ احتجاج وائلنٹ ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن بہرحال اسرائیلی جارحیت کے خلاف لوگ سراپا احتجاج ہیں، کہیں قانون ہاتھ میں بھی لیا جا رہا ہے، جس کی کسی بھی سطح پر اگر دیکھا جائے جلاؤ گھیراؤ کرنا، توڑ پھوڑ کرنا اس خاص صورتحال کی۔ لیکن یہ کہ سنیچ پر حالات اسرائیل نے پہنچا دیے ہیں کہ لوگ اتنا زیادہ لوگوں میں غم و غصہ پھیل گیا ہے، جیسے انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں روکنا تبھی ممکن ہے جب آپ ظلم اور بربریت کو جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو روکیں، ورنہ اس طرح کے واقعات مختلف جگہوں پر بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز ہو گئی جناب۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے کہ ہماری روایت ہی رہی ہے کہ پولیٹکس میں بہت سی پیش رفت ہوتی رہتی ہے، اور ان پیش رفت کو کور کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پولیٹکس کی طرف ہی جانا ہوتا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ صاحب نے ہمیں ناصر حسین شاہ کچھ دیر بعد جوائن کریں گے ہمیں۔ سب سے پہلے انالسز لیتے ہیں، ذرا تجزیہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے، اور یہ بشرا بی بی کی جو رہائی ہو گئی ضمانت پر، یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جوائن کیا، بڑے عرصے بعد نیازی صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم نیازی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام زہیب صاحب، آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے تو آج کھوج لگایا کہ یہاں پائے جاتے ہیں، ماشاءاللہ 5 میں۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ ان کی بڑی قسمت جاگ اٹھی ہے 365 کو، کہ زہیب صاحب جو ہے وہ ایک ٹیم کا حصہ ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ آپ کے کائنڈ ورڈز کے لیے۔ اور دیکھیں، بس جرنلزم کرنا ہے اور کہیں بھی بیٹھ کے کرنا ہے تو بڑا مشکل کام ہی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو راستہ ہے، ایک پولیس رات ہے، فائن تھن لائن ہے، اس پر چلتے ہوئے اپنی کریڈیبلٹی بھی، اور تو ذرا اس لیے۔ اچھا نیازی صاحب آگے بڑھتے ہیں، یہ جو بن رہی ہے صورتحال، آپ کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں؟ رہائی ہو گئی اور وہ کے پی کے بھی چلی گئی ہیں، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ کہیں ہوئی ہے، کوئی ڈیل ہے، بانی پی ٹی آئی تک رسائی کے لیے بشرا بی بی کو ان کی میسیجنگ کے لیے کچھ استعمال کیا جائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں جی
جو میرا خیال میں اس وقت پی ٹی آئی کا جو ڈیلیما ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جو پبلک اوپینین ہے وہ اس نے عمران خان صاحب کے میں کہوں پی ٹی آئی سے زیادہ تو عمران خان صاحب ہی ہمارا سبجیکٹ ہے کہ پوری پبلک اوپینین پاکستان کی وہ ان کی گرفت میں ہے. ایک کثیر تعداد میں بڑے سوا دیکھا ہے کہ اس طریقے سے پبلک جو ہے پورے ملک کی جو ہے ایک لیڈر جو ہے اس کے ساتھ یکسو ہو یا اس کی گرفت میں ہو. لیکن بدقسمتی عمران خان صاحب کی وہی ہے جو کہ اس سے پہلے مختلف پارٹیز کی رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں یا پھر باقی ادوار میں نواز شریف صاحب کی جو مسلم لیگ ہے ان کے یہ تو ایسے ریسنٹ ایگزامپلز ہیں کہ جن کو آپ لوگ اپنے جو ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے اس کا وہ کر رہی ہے, مشاہدہ کر رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے. ہم نے بھی بھٹو صاحب کا دیکھا ہے. اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ پارٹی جو ہے کہ جو لیڈرز ہیں نا ٹاپ کے بعد بھٹو صاحب کے بعد تو وہ کمپرومائزڈ ہیں, ہمیشہ سے کمپرومائزڈ رہے ہیں اسٹیلیشن کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے اتنی بڑی جنگ اسٹیلیشن سے چھیڑی ہوئی تھی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا پارٹی نے, قطع نظر اس کے کہ جب وہ گرفتاری دینے آئے تو ایک جم غفیر تھا جو لوگوں ان کو نکلا تو پارٹی نے ہی اس جم غفیر کو ڈیفیوز کیا. جی اور میاں شہباز بھی پہنچ نہیں پائے تھے, میاں شہباز پہنچ نہیں پائے تھے, وہ سب کو یاد ہے, وہ ایئرپورٹ ہی نہیں پہنچ پائے. وہ آپ کو پوری سٹوری ہے, میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا, میں فکس کر رہا ہوں. اسی طریقے سے بعد میں جب باجوہ کو ووٹ دینے کا وقت آیا تو کیسے آپ نے دیکھا کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, تو وہ سارے کے سارے جو تھے پارٹی جو تھی وہ آپ ایسی یادیں تازہ کر رہے ہیں کہ وہ روتے ہوئے سائن بھی ہم نے دیکھا کرتے ہوئے فوجی عدالتوں پہ کچھ لوگ سیاسی رہنما, وہ بھی یاد ہوگا آپ کو. جی بالکل سے. اچھا تو ٹھیک ہے جی. اب یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. اب بھی دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جو کہ 20 اکتوبر جو ہے گوجرانوالہ میں انہوں نے پی ڈی ایم کے جلسے تقریر کی تھی جس میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے, اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے یا میرے جو شکایات ہیں وہ جنرل باجوہ آپ سے ہیں کہ جنرل فائز حمید آپ سے ہیں, آپ لوگوں نے یہ کیوں ایسی حرکتیں کی ہیں, پاکستان کو کیوں اس حال تک پہنچایا ہے. تو بھی پارٹی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور وہ یکسوئی کے ساتھ اسٹیلیشن کی گیم پلان لے کے عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے 2020 میں جلسے کر رہی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے. تو یہی ڈیلیما جو ہے تحریک انصاف کا ہے, کیونکہ پارٹی اس وقت اسٹیلیشن کے ساری کی ساری قیادت جو ہے عمران خان صاحب کو نکال کے وہ اسٹیلیشن کے زیر استعمال بھی ہے اور زیر اثر بھی ہے. صرف یہ بات نہیں ہے, بالکل ایم کیو ایم پیٹرن پہ انہوں نے ایم کیو ایم کا اتنا کامیاب تجربہ اسٹیلیشن کو ہے کہ اس کے حصے بکھرے کیے اور سارے حصے بکھرے جو تھے وہ اسٹیلیشن کے لیے کے ساتھ جو ہے وہ الائنڈ تھے, یعنی کہ بالکل ان کے جو وہ جو تھا ان کے ساتھ کمپرومائز تھے. تو وہی پیٹرن جو ہے تحریک انصاف کو نافذ کر چکے ہیں. تو نیائی صاحب یہ بتائیں ایک ہی راستہ ہے بنے گے جیسے ایم کیو ایم کے بنے تھے. اچھا اب میں پہلے آپ کے سوال کو پہلے کرنے دیں. اب اسی طرح میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی ہوں یا عمران خان صاحب کی ہمشیر خان ہوں یہ ایکٹیو ہوں گی تو یہ اس جو افراد و تفریط ہے تحریک انصاف میں اس میں مزید بڑھوتی ہوگی, کیونکہ عورتوں کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے سیاست کرنے کا اور ان کے اندر ایک عورتوں کے اندر ایک وینم بھی ہوتا ہے, پھر ایک دوسرے کے لیے برداشت بھی نہیں ہوتی, اور وہ بالکل ہی ایک فیوڈ جو ہوتی ہے جس کو ہم انٹرنل سائن فیوڈ کہیں یا انٹرنل سٹائل کہیں وہ ایک عرصے سے چل بھی رہی ہے, ہم نے دیکھی بھی ہے. بالکل اب بہت ہی مائلڈ تحریک انصاف کے مسائل کی آزادی جو ہے تحریک انصاف کے مسائل بڑھا دے گی. اور بشرا بی بی نے جاتے ہی تحریک انصاف کی جو میٹنگ ہیڈ کی ہے اور یہ پتہ چل گیا کہ جس کرو فرق کے ساتھ تحریک انصاف پارٹی نے بشرا بی بی کا جیل سے باہر آنے پر استقبال کیا ہے یا ان کو والہانہ جو ہے ان کو وہ کیا, تو اس میں مطلب پارٹی اس وقت جتنے گروپس ہیں بشرا بی بی کی حد تک سارے متفق ہیں. البتہ بہنوں کو وقتی طور پر میں آئسولیٹڈ دیکھ رہا ہوں پارٹی کے اندر. یہ تو دیکھیں آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب کی ہمشیرہ نے ایک بڑے زبردست انٹرویوز بھی دیے اور پارٹی سے سخت ناراضگی کا اظہار بھی اس میں نظر آ رہا تھا, اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم فیملی ممبر کی حیثیت سے ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں گے, کوئی کرے نہ کرے, ہم چاہے کتنے بھی لوگوں خاندان کے ہم جا کر خان صاحب کو نکالنے کی کوشش. اور بالکل انہوں نے اس پر عدم اعتماد کیا جیسے پارٹی کے لیڈرز اس وقت پارٹی کو لے کر چل رہے ہیں. اس پر کچھ کہیے. دیکھیں جی تاریخ شاہد ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ دو ہی بندے تھے جو دل و جان سے ان کے ساتھ تھے. ایک کا نام تھا نصرت بھٹو صاحبہ
اور ایک کا نام تھا جو ہے بے نظیر صاحبہ. بیٹے بھی ساتھ تھے ان کو، چونکہ ایک بیچارے ادھر چلے گئے ایک اور ایکٹیویٹی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لی یا نچھاور کر دی تو بھٹو صاحب کی اتنی بڑی پارٹی میں صرف دو ہی کام ہے. نواز شریف صاحب کا جو گرم بیانیہ تھا جو کوئی پارٹی میں اٹھانے پر تیار نہیں تھا، ان کے بھتیجے ان کے بھائی جب بھی آتے تھے تو کہتے تھے ہمارا موقف یہ نہیں ہے جو میاں صاحب کا ہے. بڑے ظاہر بڑے مدبانہ اور بڑے اچھے انداز میں کہتے تھے. یہی چیز جو تھی وہ سارے ان کے پوری پارٹی جو تھی ان کا بیانیہ نہیں لے رہی تھی. مریم نواز نے اٹھایا. اب عمران خان صاحب کی بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس ایسا اثاثہ نہیں ہے جو جس کے پاس تھوڑا بہت سیاسی شعور بھی ہو اور 100% مخلص ہو اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو اپنے حق میں نہ کال کر سکے. اچھا نیاز صاحب، آپ نے میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت میاں صاحب کی آپ نے بات کی، میاں صاحب تو ون ون سچویشن نہیں ہے میاں صاحب کی. لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کوئی ڈپریس سے ہے یا پھر انہیں وہ نتائج نہیں ملے، لیکن دیکھیں ان کے بھائی وزیر اعظم بن گئے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی، ان کے کیسز ختم ہو گئے. اسحاق ڈار بھی مطلب بہت ہی زبردست ان کے پاس عہدے ہیں. پھر ان کی جو ایک لیگ ہے جو ہاکس ہے وہ بھی ایکٹیو ہے حکومت پہ، تو ان کی تو ون ون سچویشن ہے. ان کو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں جی، دو چیز ہوتی ہیں. اگر آپ وزیر اعظم بن جائیں جیسے کہ شوکت عزیز بن گئے تو کوئی ان کے پاس ہی ہیڈ نتھنگ ٹو لوز. لیکن جن کے پاس بڑی سیاست تھی میاں صاحب کے پاس، اگر آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو جائے، اور وہ سیاست میاں صاحب کی تھی، شہباز صاحب کی نہیں تھی بالکل. اس میں کوئی جو ہے نا وداؤٹ منسنگ ورڈز. اور یہی جو صورتحال تھی میاں صاحب کے لیے اس وقت ڈلما یہ ہے کہ ان کی سیاست ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. وہ یہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ پچھلے 2.5-3 سال سے جب سے عمران خان صاحب نے بطل حریت بنے ہیں اور ایک بڑا ایک للکارنے کا ایک علم بلند کیا ہے، اور اس کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ میڈیا کے اندر اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ چونکہ میاں صاحب کا میں تو چونکہ ان کی بڑی قائل ہوں، ان کی بڑی قربانی ہے سیاست کے اندر، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے سیاست کے اندر جو ہے بغیر جو ہے کوئی بڑا آگے رول ادا کیے وہ جو ہے سیاست میں ریلیونٹ ہو جائیں. اس وقت سیاست میں ساری جماعتیں ریلیونٹ ہیں. پیپلز پارٹی کی سیاست کے ڈائنامکس اور ہیں، مولانا کے اور ہیں. ان کی کانسٹیٹیوئنسی بڑی فوکسڈ ہے، فکسڈ ہے، اور وہ اس کے اندر ان کو کوئی نہ کوئی ان کا دال دلیہ چل جاتا ہے. نواز شریف کی سیاست جو تھی وہ عمران خان صاحب کی سیاست کے ہی طرح ایک پاپولر یہ پاپولسٹ سیاست تھی. تو وہ جو پاپولر سیاست کو جب آپ کو دیکھیں کہ لاہور جیسے شہر میں بالکل تو بڑا نقصان کا یہ عمران خان صاحب کے کا توتی بولتا ہو تو یہ ایک بڑا سانیہ تخت لاہور بالکل بڑا جھٹکا ہے. تخت لاہور کا اسی وجہ ہاؤس آف کارڈز کی طرح نہیں کہ دسمبر 2021 تک میاں صاحب کی سیاست جو تھی وہ 7ویں آسمان پر تھی جی، اور نمبر 1 بھی میاں صاحب تھے، نمبر 2 بھی. ووٹ کو عزت دو کے بعد جیسے یو ٹرن میں کہہ دوں کمپلیٹ یو ٹرن نہیں بیانیہ نہیں یو ٹرن نہیں وہ بیانیہ شفٹ ہو گیا عمران خان صاحب کو بالکل جو نہیں. اور سر کا اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہونے کا بیانیہ بالکل، اور ووٹ کو عزت دو سے بالکل کمپلیٹ یو ٹرن. اچھا ایک دو سوال میں آپ سے کروں گا، دونوں کے جواب الگ الگ دیے. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو اس کا جج یہ ہے، یہ میرا جج ہے، یہ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، اس کا جج آئے گا تو میرے اوپر عطاب آ جائے گا. تو دیکھیں نیاز صاحب، ابھی جب یہ بشرا بی بی نکلی ہیں تو یہ تو ایک عدالتی، ویسے آئیڈیلی اسپیکنگ ایک عدالتی پروسیس کے تحت ہوا ہے نا کہ بھائی توشہ خانہ کا کیس تھا، ان کو ضمانت مل گئی ہے. لیکن جب تجزیہ نگار اور سب یہ بڑے ایکسپیرینس لوگ کہیں گے کہ یہ 2 مہینے پہلے کچھ ہو گیا تھا اور یہ کوئی ڈیل ہے یا پھر اس طرح کی باتیں طے ہو گیا تھا یہ، تو پھر تو یہ وہی جج ہے نا سر، یہی ایلیویٹ ہو کے اوپر آتے ہیں اور پھر یہ سپریم کورٹ میں بھی اس طرح جج آتے ہیں. ایک تو یہ سوال، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے پاس آپشن ابھی ہے کیا؟ بس یہ ہے کہ اس میسج کو قبول کر لیں کہ 3 سال مزید انتظار کریں، اگلے الیکشن کی تیاری کریں، ورنہ پھر جیلیں اور یہ صعوبتیں بھگتنی آپ نے. دیکھیں جی، یہ پہلے سوال میں بھی 2 سوال ہیں کہ ججز کی جو آپس کے اندر جو افراد تفریق ہے اس کی تو ہسٹری آ رہی ہے، اور اس میں پہلے وہ جو تھے اسٹیبلشمنٹ کا ایک گروپ تھا جنہوں نے قاضی فائزہ صاحب کو ایک ایز اے پرسن کارنر کیا ہوا تھا. اس میں تو وہ سلیکٹڈ لوگ تھے. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو نکلوایا گیا ہائی کورٹ سے، وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی ملی بھگت تھی. اور جسٹس بندیال تک
पूरे तौर पे जो जुडिशरी थी साकिब निसार से मुकम्मल तौर पे उनके कब्जा सरदार में चली गई थी एस्टेलेशन की, और जो बंदियाल तक साहब तक रही। अब आगे जब काजी फाइसर साहब, तो उनको तो 6-7 साल तो उन्होंने पर्सना नॉन ग्रेटा बनाए रखा जुडिशरी में, और वो जिसको कहना चाहिए कि एक जुमला मुतरज़ा थे यूनिवर्सिटी, बिल्कुल एक बेचारा खुडे लाइन, उनके बारे में फैसला हुआ था गुलजार साहब के बेंच का कि वो कोई केस एस्टेब्लिशमेंट का या इमरान खान का या हुकूमत का नहीं सुन सकते। चुनांचे 1 साल के बाद जब वो आए तो कुछ जजेस को जो है वो बतल हुर्रियत बनने की हाई, जो कि हमेशा एक होता है लीगल माइंड का अपनी सोच होती है आईनी माइंड की, और फिर उसको एक सहूलत मिल जाती है। ये एक तरफ है। बुशरा बीबी की रिहाई जो है उसको दूसरे एंगल से देखें तो जजेस में भी जो जेस्चर दिए उसका खमियाजा भुगत लिया। ये मशहूर अली शाह साहब के जब जेस्चर्स आ रहे थे, उन्होंने किसी जगह पे जाके उसको वेमेंटली पब्लिक में जब स्टेटमेंट बहुत सारे दे रहे थे, तो इसको भी बड़ा करते ही मेरे पास जब कोई ऐसा इंसाफ आएगा तो मैं उसमें भी उनको पूरा कट थ्रो बताऊंगा कि ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, या कोई मेरे बारे में गलतफहमी में ना रहे। और उसके बाद उस केस में जो उन्होंने खसूसी जो मखसूस नशस्तों के लिए दिया, उसके अंदर तो थोड़ा जो तजावज़ किया आइन से, जिसका काजी फाइसा ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा, तो इस सारी वजह से ये सारा जो था आइनी तरमीम के होती या माशरा लगता या इमरजेंसी लगती। तो मेरा ख्याल है कि चलो अच्छा या बुरा इसके वैसे तमीज़ होती रहेगी, लेकिन इसने कम अज़ कम माशरा का रास्ता रोक लिया या किसी को जो है इमरजेंसी लगाने का रास्ता रोक लिया, क्योंकि वो इमरजेंसी को काजी साहब पे नहीं लगनी थी, वो आने वाले चीफ जस्टिस पे लगनी थी। बुशरा बीबी की जो राय है, मेरा ख्याल है कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है जिस तरीके से जो PTI की सियासत को कंट्रोल कर रही है, ये इसका हिस्सा है। और मैं ज़ाती तौर पर कन्विंस्ड हूँ कि जो भी लोग हैं जो कि उनको जिन्होंने कैद में रखा होता या जो उसको प्रोसिक्यूट कर रहे थे, हुकूमत थी, एस्टेब्लिशमेंट थी, जो भी सामने चेहरे थे, उन्होंने जरूर उसका सेफ अच्छा मुख्तसरन साहब, वक्त हमारे पास कम है। आप बानी PTI को भी रिहा होते देख रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI? बिल्कुल नहीं, उनकी शाह महमूद कुरैशी नहीं, शाह महमूद कुरैशी को लहदा रखें, वो एक गेम प्लान है, उसमें अब यह नाम पड़े आपको एक थोड़ा बहुत उसमें डिटेल चाहिए। बानी PTI के लिए हालात बड़े तंग हो जाएंगे, नेट प्रैक्टिस हो गई है उनको आइसोलेशन में रखने की, आने वाले दिनों में उनको बहनें, बुशरा बीबी और मखसूस वकीलों के अलावा किसी को मिलने की और को आइन के आर्टिकल 8 में कोई तरमीम के जरिए होगा, ये आइन में मजीद तरमीम के जरिए होगा, और वो फौजी अदालतें और ये सारी चीजें? मेरा ख्याल है अभी बड़े अरसे के लिए बड़े समय तरमीम नहीं चाहिए, बड़ा अरसा तरमीम। अच्छा, और हसन न्याजी से मुताल्लिक अगर थोड़ा सा अपडेट हमें कर दें। जी, मैं कल उनको मिला हूँ, जुमेरात को मिलता हूँ, बड़े अच्छी स्पिरिट में है। मुझे बदकिस्मती है कि वो बाय डिफॉल्ट वो विक्टिम हुआ है। हकीकत ये है कि कोई केस उसके खिलाफ नहीं है, कोई जितना झूठ बोले जितना बोले, मुझे तकलीफ होती है कि आपको जो है ना आपने कोलेटरल रखा हुआ होता है कि इमरान खान साहब के कोलेटरल पड़ा है, पता नहीं वो कोलेटरल बनता है नहीं बनता, उसको तहरीक इंसाफ के अंदर कोई स्पेस मिलती ना मिलती, लेकिन एक तखयल के साथ। और ये है कि जी बहुत ही एक लिमिटेड मुलाकात तक है जिसमें आप सिर्फ खाना खा सकते हैं उसके साथ, और कोई बात करने की ज्यादा खुल की पाबंदी है। उम्मीद यही है कि ज़ाहिर हालात हौसले में है, और उसका हौसला देख के मुझे और उसकी वालदा का हौसला होता है। बिल्कुल हालात बेहतरी की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याजी साहब। आपसे ये पहली मुलाकात 65 पर, उम्मीद है कि आपको जब हम जहमत दें आप जरूर आए अपना एनालिसिस दें। तो ये हो गई हमारी कुछ हमने तज्जिया लिया इन हालात व वाक़यात पर, ये जो पेशरफ्त हुई है। अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा से हमने बात करनी है, नासिर हुसैन शाह साहब, या ब्रेक लेना? हमने यहाँ पर ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और फिर शो को मजीद आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए राइज़ एंड शाइन। बैक। अब कुछ जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेते हैं इन सारे मामलात पर, और ये जो एक चीफ जस्टिस का नाम सामने आया है, कमेटी ने क्या फ़ैसला किया था, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने क्या कहा था। तो हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह साहब ने। नासिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पहला सवाल ये कि आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। ये जो कमेटी ने फ़ैसला किया है, क्या लास्ट मोमेंट पर कुछ फैसला चेंज हुआ, किसी दबाव में क्या ये फैसला किया गया?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो सही कह रहे हैं। उन्हें क्या इल्म कि किसने बनना है, ये तो कमेटी का फैसला था और उसमें उन्होंने जो किया। और मंसूर अली शाह साहब भी बहुत काबिल एहतराम हैं, मुनीब साहब भी, और ज़ाहिर जस्टिस यही आफरीदी साहब भी। तो अब इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और जिस तरह कोई तनकीद की जा रही है, तो वो तो एक मसले को खामखा पोलिटिसाइज़ करना और उसको एक प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है। जस्टिस यही आफरीदी साहब अगर हुए हैं तो कोई ये बता दे कि उससे पहले उनके ऊपर किसी को एतराज़ था, कभी कोई उनका इस तरह से किसी ने कोई गलत फ़ैसला आया हो। वो एक अच्छी शख्सियत है, अगर सब ने मिलकर उनको नामज़द किया है तो अच्छी बात है। और फिर जो ये कहा जाता है कि सीनियरिटी जो है जी उसका ख्याल रखना चाहिए, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। दो मिसालें हैं। एक तो अभी हालिया जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में जो हुई तैनाती कह लें, तो वो भी कितने सीनियर थे, जिन से वो जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है जस्टिस साहिबा, उनको लाया गया। तो उस वक्त वो सीनियरिटी में नंबर 1 नहीं थी। फिर अभी जो हमारे चीफ जस्टिस सिंध थे कराची में, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, वो अभी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब जब ये काजी फाइज ईसा साहब ने जिस तरह लाइव प्रोसीडिंग्स की हुई हैं, कई दफ़ा दिखाई जाती हैं, तो उसमें जब हम देखते हैं तो जस्टिस अकील अब्बासी साहब जी साइड वाली उस पे बैठे हुए जी। तो ये यानी ये कि आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसा होता रहा है। अच्छा, एक और सवाल ये कि आईनी तरमीम के फौरन बाद बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, तो कहा यह जा रहा है, तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि भाई किसी न किसी ये डील का कोई सेटलमेंट का नतीजा है। आप पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, डील है या ढील है, इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं बुशरा बीबी की जो ज़मानत पे रिहाई है उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उसका खैर मुकदम करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह की गिरफ्तारियों और इस तरह के केसेस पर कभी यकीन नहीं रखती। हमारे लिए बुशरा बीबी भी बहुत मोहतरम है, एहतराम के लायक है, क्योंकि वो एक खातून है और पीपल्स पार्टी हमेशा ख़वातीन की इज़्ज़त रखती है। हमें तो जो खान साहब की बहनें पाबंद सलासल हैं या जेल में हैं, हमें तो उन पर भी वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हालांकि हमारे साथ तो आपने देखा होगा कि बीबी शहीद को भी कैद रखा गया और अदी फरियाल तालपुर साहिबा को भी कैद रखा गया, बल्कि ईद की रात हॉस्पिटल से उनको अडयाला जेल तक। जी नाई साहब, देखिए आवाम इस वक्त महंगाई से परेशान है, फिर लोड शेडिंग भी है, फिर वो बिजली के बिल्स हैं उससे भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, पंजाब ने 200 यूनिट वाले सारिफिन को रिलीफ दिया है। अब पीपल्स पार्टी भी एक अवामी जमात है, आवाम की बात करती है, कंसर्न रहती है, तो क्या सिंध हुकूमत के क्या प्लान्स हैं इस सिलसिले में? कोई रिलीफ दिया जाएगा? देखें, ये बिल्कुल हकीकत है कि एक तो बिजली के जो टैरिफ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और फिर लोड शेडिंग भी होती है और आम आदमी बहुत परेशान है। और उसकी वजह एक तो टैरिफ, उसके बाद जो बिलों में टैक्सेस लगा दिए जाते हैं कि सारे टैक्स भी इसी बिल से जो हैं वो वसूल किए जाएं, तो वो भी एक बड़ा मसला आ रहा है। आप जो कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी, जी हम लोग भी उस पर काम कर रहे थे, बल्कि आपको याद होगा कि जब ये हुआ था तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात कही थी कि हम तो एक परमानेंट हल की तरफ जा रहे थे। मिसाल के तौर पर जो सब्सिडी पंजाब गवर्नमेंट ने दी, उसी रेशो से सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट भी अगर वो सब्सिडी देती है और उसको थोड़ा परमानेंट तरीके से कुछ बढ़ा के हम सब मिलकर दें, तो परमानेंट बिल में कमी आएगी। ये जो 2 माह का सिर्फ रिलीफ था, इसके बाद अब क्या हो रहा है? अब तो वही लोगों को बिल भरना पड़ रहे हैं। लेकिन इसी असना में आपके इल्म में है कि IMF की तरफ से सख्त कंडीशंस आई और उन्होंने उस पर भी जो है बड़ा एतराज़ किया। लेकिन हम अपने सूबे में लोगों को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर
CM सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम, ज़ाहिर है एनर्जी मिनिस्टर मैं हूँ, तो हम दिन रात इसमें कोशां हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। और उसका फौरी हल जो है, एक तो सोलर होम सिस्टम्स में है, जिसके लिए हम सोलर होम सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो जो पुअरेस्ट। बिल्कुल, इसी प्रोजेक्ट से मुतालिक थोड़ी सी मजीद भी आप डिटेल्स दीजिए, क्योंकि ये कहा गया था, हमें भी याद है कि जब ये 200 यूनिट सार्फिन को रिलीफ दिया गया तो ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि भाई लॉन्ग टर्म कुछ करें आप, ये फॉर द टाइम बिंग रिलीफ है, इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। तो ये जो एक सोलर सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, इन्वर्टर बैटरी भी दी जाएगी, बैकअप 1,60,000 से ज़ायद सोलर सिस्टम्स दिए जाएंगे। तो रूरल एरियाज़ में और ये शहरी इलाकों में ये प्रोजेक्ट अभी कहाँ तक पहुँचा है आपका? जी देखें, जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया, वो 1,60,000 नहीं है, 2 लाख सोलर पैनल्स हैं जो वर्ल्ड बैंक के उससे दे रहे हैं। 1,60,000 पैनल इस लिहाज से हमने कहे हैं, और वो बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि वो पुअरेस्ट टू पुअर है, और वो जो बिस्प का स्कोर है 0 to 20 का, वो उसमें आते हैं। और जो मैंने पहले 2 लाख का कहा, वो जो बिस्प का स्कोर है वो 20 से 50 का है, क्योंकि उनकी कुछ न कुछ अर्निंग और भी होगी। कि वर्ल्ड बैंक की कंडीशंस थी कि अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़रूर होना चाहिए। तो पहले तो उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा हुआ था, लेकिन अब हमने उसको कम करा के कुछ 6,000 रुपए के उस पर किया है। लेकिन जो 1,60,000 पैनल हैं, होम सिस्टम जो हैं, वो बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, और वो बिस्प का जो स्कोर है 0 to 20 का, उसमें सिर्फ 1,60,300 और कुछ लोग आते हैं, उन सबको हम उसमें कवर करेंगे। और फिर इसी तरह दीगर लोगों को भी ये पैनल्स जो है। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और इस पर अगर अमल होता है तो बहुत ये रिलीफ का बायस बनेगा। एक और चीज़ ये कि बड़ा अनफॉर्चुनेट ये भी है कि गैस सिंध सबसे ज़्यादा पैदा करता है, कुल पैदावार का 65% सिंध से जाता है, लेकिन उसके बावजूद सिंध के अवाम को गैस की शदीद किल्लत का सामना है, और आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं। तो इस सिलसिले में सिंध हुकूमत के क्या इक़दाम हैं? देखें, ये बिल्कुल एक हकीकत है कि सिंध 2000 के करीब और उससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है गैस, और हमारी ज़रूरत जो है वो 1500 के करीब है। हमें जो मिलती है गैस वो 800-900 के उसमें मिलती है। तो हम तो यही कहते हैं कि पहले हमारी ज़रूरत पूरी कर ली जाए, और उसके बाद भी दीगर जो सूबे हैं वो वहाँ भी हमारे भाई बहन रहते हैं, उनको दिया जाए। लेकिन पहला हक हमारा है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कुशादा दिली का मुजाहरा करते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को इसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए। एक और इशू जो है वो जो RLNG के उससे है, हम कहते हैं कि ये जो गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है ये हमें दी जाए, वो जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है वो आगे ले जाई जाए। लेकिन अगर उसका हिस्सा भी यहाँ पे हम पर लागू किया जाएगा तो जाहिर है ये हमारे साथ। जी बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह हमारे साथ है, और वजह तौर पे वो ये कह रहे थे कि वफाक और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन जितनी ज़्यादा बेहतर होगी उतने मसाइल हल होंगे। कुछ वफाकी सतह के मामलात की भी हमने उनसे बात की, और सिंध की सतह पर क्या सूरत हाल, अवामी रिलीफ की जो सूरत हाल है उस पर भी बात की। एक ब्रेक हमने लेना है, हेडलाइंस होंगी, हेडलाइंस के बाद आएंगे, क्रिकेट की बात होगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की पार्टिसिपेशन होगी, फिर कुछ एथलीट से भी आपको मिलवाना है, और कुछ अहम इश्यूज़ भी है जो कि शो के लास्ट में हमें उनको डिस्कस करना है। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए राइज एंड शाइन। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी, हेडलाइंस के बाद एक बार फिर राइज एंड शाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब क्या ख्याल है, कुछ क्रिकेट की बात कर लें और उसके बाद हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे जाएंगे। क्रिकेट में हुआ यह है कि पाकिस्तान की पोजीशन बॉलर्स ने मुस्तहकम अभी करवाई तो है, लेकिन बैटिंग को अभी अच्छा खेलना पड़ेगा, बैटर्स को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। और पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नज़र आ रही है। अभी विकेट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं।
پاکستانی جو بولرز نے اچھا پرفارم کیا, 6 وکٹس حاصل کیے ساجد خان نے, اور جو روچ کی وکٹ بھی ان کے نام رہی ہے, اور پاکستانیوں کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس کے بعد جوبیلیشن دیکھیں جس طریقے سے وکٹس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. تو سنبھل کر کھیلنے نہیں دیا انگلش بلے بازوں کو, 6 وکٹس لی ساجد خان نے, نعمان نے 3 وکٹس لی, اور اس ٹیسٹ میچ میں بھی نمایاں کارکردگی ابھی تک دکھائی ہے. لیکن جب پاکستانی بیٹرز آئے تو اگر وہ تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے اور ٹاپ آرڈر ہمارا کچھ کنٹریبیوٹ کر دیتا تو پاکستان ایک اچھی لیڈ بنا سکتا تھا. ابھی بھی شان مسعود جو کہ کپتان ہے ٹیم کے, وہ کریز پر موجود ہیں, اور ان سے یہ توقع ہے کہ شان ذرا ایک لمبی اننگز کھیلیں گے, سنچری کی طرف جائیں گے. کامران غلام آؤٹ ہو گئے جلدی, عبداللہ شفیق نے 14 رنز بنائے, وہ بھی جلدی پیویلین لوٹ گئے. سائم ایوب, ان پر سب کی نظریں ہیں کیونکہ سائم ایوب نہ صرف T20 میں, ون ڈے کرکٹ میں, بلکہ ٹیسٹ میں بھی ان کو ٹرائی کیا جا رہا ہے. اور ان کی بیٹنگ سٹائل کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ اب کرکٹ ذرا ایگریشن کی طرف چلی گئی ہے, پازیٹیو کرکٹ کھیلی جاتی ہے, وہ ٹیسٹ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈاٹ بالز کھیلتے رہیں, کیونکہ جب آپ ڈاٹ بال زیادہ کھیلتے ہیں تو جو آپ کے اوپوننٹس ہیں ان کو ذرا موقع مل جاتا ہے پریشرائز کرنے کا. لیکن یہ کہ سائم ایوب بھی 19 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے. اب شان مسعود کے بارے میں سب کی نظریں ہیں کہ جناب وہ کیسا کھیلتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ آج دوبارہ دن کا آغاز ہوگا, اور پوری ٹیم کو پاکستان نے 267 رنز پر آؤٹ کیا انگلینڈ کی. جیسے ہم نے بتایا, ساجد خان نے 6 وکٹس لی, نعمان علی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. 89 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے جیمی اسمتھ انگلینڈ کی طرف سے, اور 3 وکٹ کے نقصان پر 73 رنز پاکستان نے بنا لیے ہیں, اور پہلی اننگز کا خسارہ ختم کرنے کے لیے مزید 194 رنز درکار ہے. یعنی یہ تو 194 رنز تو پاکستانی مڈل آرڈر کو شان مسعود سے مل کر بنانی ہے, لیکن اگر 100-150 رن کی لیڈ بھی پاکستان کو مل جاتی ہے تو پاکستان اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ بولرز آ کر اگر ویسے ہی اسپنر جیسے ٹاپ فارم میں نظر آ رہے ہیں تو پھر انگلینڈ کے بیٹسمنس کے لیے مشکل ہو جائے گی, اور یہ میچ نکالنا ذرا مشکل ہوا. جیسے ہمارے ساتھ کل تجزیہ بھی دیا عبدالماجد بھٹی ہمارے ساتھ ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وکٹ جس طرح کھیل رہی ہے تو یہ اسپنرز کے لیے فیوریبل ہے, فاسٹ بولرز کو کچھ زیادہ اس میں مل نہیں رہا ہے. لیکن انگلش ٹیم سے ہم نے دیکھا کہ فاسٹ بولرز نے بھی وکٹس حاصل کیے. تیسرے ٹیسٹ میں پاکستان سیریز اپنے نام کر سکتا ہے, اور اس کے بعد اب کیسے پاکستان اس کو کیپٹلائز کرتا ہے اس پوزیشن پہ آنے کے بعد, یا پھر اسپوائل کر دیتا ہے پہلے ٹیسٹ کی طرح, یہ ذرا قابل دید ہوگی صورتحال. پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے, یہ اپنی جگہ ایک اچھا سائن ہے, اور پاکستانی فینس کے لیے گراؤنڈ میں جب جاتے ہیں فینز, اپنی ٹیم کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں, ینگسٹرز کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں. پھر بہت سے ینگسٹرز ایسے ہیں جو کہ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں اور بال پکر ہوتے ہیں, وہ جب انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو کھیلتا دیکھتے ہیں تو ان کو بھی ایکسپوجر زیادہ ملتا ہے, اور مزید کسی بھی کھیل کو فروغ ملتا ہے. اب ہم آگے دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ایونٹس پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں, اور بھارت کی ٹیم پاکستان آتی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. اب لگ تو رہا ہے کرکٹ ڈپلومیسی کی بات ہوئی ہے, اب یہ کرکٹ ڈپلومیسی آگے بڑھتی ہے اور اس کے نتائج نکل کر سامنے آتے ہیں. بھارتی ٹیم پاکستان کھیلنے آتی ہے, اور جب وہ آئے گی تو بہت ہی امیزنگ وہ مناظر ہوں گے. کافی عرصے بعد بھارتی ٹیم پاکستان کھیلنے آئے گی. تو سردیاں آتی جا رہی ہیں پاکستان میں, اور سردیوں کے ساتھ ساتھ وہ سیزن کرکٹ کا شروع ہوتا ہے. ہم مختلف گلی محلوں میں بھی دیکھ رہے ہیں, اور مختلف گراؤنڈز بھی آباد ہوتے جا رہے ہیں. تو اب یہ اس ٹیسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اس ٹیسٹ میں اپنی فتح یقینی بناتا ہے. شان مسعود کے لیے ایک اچھا سائن ہوگا. شان مسعود کے لیے, ان کے کانفیڈنس کے لیے, اور ٹیم کو لیڈ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے اس سیریز کو جیتنا. تو یہ ہماری کرکٹ کی بات ہوئی. اب رخ کرتے ہیں ان لوگوں کا جو کہ ہیں تو پاکستان سے دور, لیکن ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے رہتے ہیں, اور ہمیشہ پاکستان کے لیے اچھی امید اور اچھی سوچ کے ساتھ, نہ صرف وہ سوچ اچھی رکھتے ہیں بلکہ عملی طور پر بھی جہاں بھی پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو جناب ہمارے ساتھ اس وقت یاسمین کنول صاحبہ موجود ہیں جو کہ دبئی میں ہیں اور ریل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں. یاسمین صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے رائز اینڈ شائن میں ہمیں وقت دیا. یہ کہیے گا ریل اسٹیٹ سیکٹر بہت فلرش کر رہا ہے, اور دبئی کی ہم بات کریں یا سعودی عرب کی بات کریں, قطر کی بات کریں, یہاں پر بڑا اسکوپ ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے. آپ کیا کر رہی ہیں, کتنے پاکستانیز آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کمیونٹی بیسس پر کیا کچھ ہو رہا ہے, ذرا بتائیے ہمیں. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا. اور بالکل جو پاکستانی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹرو پاکستانی ہیں. وہ پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے تو یہاں وہ پریشان ہو جاتے ہیں,
اور جب بھی پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے تو اوورسیز پاکستانی لبیک کہتے ہیں ہمیشہ سے. تو دبئی کی مارکیٹ کے حوالے سے بات کروں گی کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے اپنے دبئی کی مارکیٹ پچھلے 50 سال سے جو ہے 50 سال کی تاریخی جو ہے اس وقت بوم پہ ہے, ریکارڈ بریک کر رہے ہیں. ڈے بائی ڈے یہاں پہ جتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اور جتنا پیسہ دبئی کے اندر ریئل اسٹیٹ میں آ رہا ہے اور لوگ کما رہے ہیں, تو بہت زبردست حالات ہیں. جو لوگ یہاں پہ میرے اپنے ملک سے وابستہ اور اس پروفیشن سے وابستہ ہیں وہ بہت اچھا ارن کر رہے ہیں. میرے خود کے ساتھ جو ہیں مور دین 50 پاکستانیز جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں جن کا روزگار جڑا ہوا ہے, اور ہم مل جل کے جو ہے زر مبادلہ بالکل بالکل ایسا ہی ہے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. یاسمین یہ بتائیے کہ پاکستانیوں کے لیے کتنی اپرچونٹی ہے, کتنا اسکوپ ہے اگر دبئی میں انویسٹ کیا جائے, پراپرٹی کے ریٹس کیا ہیں, ٹینٹیٹیو آئیڈیا اگر آپ دینا چاہیں لوگوں کو تو. دیکھیے پاکستان کی جو اس وقت معاشی حالت ہے اس میں دبئی کے اندر پاکستانی ان کو بہت زیادہ اسکوپ ہے, کیونکہ کرنسی ڈیپریسیشن فیکٹر نہیں ہے. اسٹرانگ کرنسی ہونے کی وجہ سے ایک تو ان کا اپنا اصل جو زر ہے وہ ڈی ویلیو نہیں ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک اسٹرانگ انکم جو 8 سے 10% یہاں پہ اعداد و شمار جو کوٹ کرتے ہیں وہ ان کو اینول بیس پہ ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ دبئی گورنمنٹ بہت زبردست اسٹیپ لے رہی ہے کہ اس نے گولڈن ویزے کی فیسلٹی دی ہے کہ کوئی بھی بندہ یہاں پہ 2 ملین درہم ویلیو کی پراپرٹی بائی کرتا ہے تو دبئی گورنمنٹ پیرنٹس اور پرائم فیملی لائک وائف کڈز اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ملازموں کو بھی گولڈن ویزا جو کہ 10 سال کا ہوتا ہے وہ اپرچونٹی دیتی ہے. تو اس وجہ سے دبئی کی مارکیٹ جو ہے اس میں پوری دنیا سے جو ہے پیسہ جو ہے وہ اس نے دبئی کا رخ کیا ہوا ہے, اور ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں. یہاں پہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں لینڈ ڈپارٹمنٹ کے اوپر آج اتنے کی ٹرانزیکشن ہوئی, آج اتنے بلین کی ٹرانزیکشن. اور آپ سپورٹ کرتی ہیں پاکستانیز کو تاکہ ان کا بھی ہاتھ پکڑیں اور ان کو بھی اسٹیبلش کرائیں. اوبویسلی زر مبادلہ کہ جتنا یہ بڑھے گا پاکستان کے لیے اتنا بہتر ہے اس کی معیشت کے لیے. آف کورس جب لوگ یہاں پہ پاکستانی پیسہ کمائیں گے تو وہ ڈیفینیٹ ہمارے اپنے ملک میں لے کے جائیں گے اور میرے اپنے ملک کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی اس کی وجہ سے. اور پاکستان ہم میں اپنا رول ادا کرتی ہوں. جی, اور شو کے آغاز میں نا ہم نے نوسٹیلجیا ایک لفظ ہے اس کی بات کی تھی, تو کیا یہ تھاٹس آتی ہیں پاکستان کے بارے میں جو آپ کا بچپن گزرا ہوگا یہاں پر, اور کیا ایسوسیشن ہے آپ کی, ایموشنل اٹیچمنٹ کیسی ہے اپنی ملک کے ساتھ, دھرتی کے ساتھ؟ وہ میری وائس میں ابھی بھی آپ نمی محسوس کر سکتے ہوں گے کہ جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے تو تھوڑا اوورسیز جو ہے, ناٹ می اونلی, ایوری اوورسیز دنیا کی کسی خطے میں بھی پاکستانی آباد ہے تو پاکستان کے نام پہ وہ اگریسو ہو جاتا ہے. جی, ہماری دعا یہی ہے یاسمین صاحبہ کہ آپ ایسے ہی کام کرتی رہیں, پاکستانیوں کی بھی سپورٹ کرتی رہیں, پاکستان کا نام اپنا نام روشن کریں, اور اس ملک کے لیے جب بھی آپ کی خدمات درکار ہوں تو آپ لبیک کہیں اس پر. بہت شکریہ آپ نے جی رائز اینڈ شائن میں ہمیں وقت دیا. تو یہ جناب مل صاحبہ تھیں, اور وہ خود بھی جیسے کہہ رہی تھیں ان کے بات کرنے کے انداز میں نظر آ رہا تھا, ان کے تاثرات نظر آئے تھے. جب پاکستان کی بات ہوئی تو بڑی ایموشنل سی بھی ہو گئیں. ایک بریک لینا ہم نے یہاں پر, بریک کے بعد ہم ایک ریمارک زبردست ایتھلیٹ کی بات کریں گے. پاکستان کا نام انہوں نے بھی روشن کیا ہے, اور کیا کیسے یعنی وہ فاسٹسٹ ایتھلیٹ ہے, ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. ایک بریک لیجیے. ویلکم بیک. رائز اینڈ شائن میں ہم ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ خواتین ویمن امپاورمنٹ کی ہم بات کریں اور ایکنالج کریں ان خواتین کو جو کہ زبردست پرفارم کر رہی ہیں ان ایوری واک آف لائف. ویمن آر پرفارمنگ ونڈرفلی ویل. آپ چاہے وہ بیڈمنٹن کی بات ہو, ٹیبل ٹینس کی بات ہو, میراتھن کی بات ہو, یا پھر پروفیشنلی کسی جگہ آئی ٹی سیکٹر کی بات ہو, ہر جگہ ہی خواتین کا ایک اپنا کردار ہے, اور ان کو بااختیار جتنا ہم بناتے جائیں گے اتنا ہی یہ معاشرہ ترقی کرے گا, اور من حیث القوم بھی ہم ترقی کریں گے. تو انسنگ ہیروز ہمارے ہمیشہ مرکز نگاہ ہوتے ہیں. تو ایک ہمارے ساتھ بڑی زبردست خاتون ہیں, ان کو ملوائیں گے ہم, ہمارے ساتھ بھی ہوں گی, لیکن ان کی کیا اچیومنٹ رہی ہے
فاسٹسٹ اسپرنٹر ہے جناب وہ اب وہ کون ہے؟ ذرا پیکج دیکھیے اور اس کے بعد ملاقات بھی ہوگی آپ. پاکستانی خواتین ایتھلیٹس ملک کا فخر، ملک کی پہچان. پاکستانی ایتھلیٹس دنیا بھر میں اپنی محنت اور کارکردگی کے حوالے سے کسی سے کم نہیں. تمیم خان کا شمار بھی انہی ہونہار خواتین میں کیا جاتا ہے جو دنیا بھر میں پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں. تمیم خان نیشنل فاسٹسٹ مین اینڈ ویمن کمپٹیشن 2024 میں فاسٹسٹ اسپرنٹر قرار پائیں. نیشنل چیمپئن شپ 2022 کی فاتح رہیں. نیشنل گیمز 2023 میں بھی نمایاں پوزیشن پر رہیں. آل پاکستان انٹر یونیورسٹی ریکارڈ ہولڈر، KP کے ریکارڈ ہولڈر ہونے کے ساتھ ساتھ تمیم خان خیبر پختونخوا کی پہلی ویمن ایتھلیٹ ہیں جنہیں ایشین گیمز 2023 میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہوا. ملک کی یہ قابل فخر بیٹی آج بنیں گی رائز اینڈ شائن کا حصہ اور سنائیں گی اپنی کہانی اپنی زبانی. یہ دیکھا آپ نے تامین خان. اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے، یعنی اپنی میں بات کر رہا ہوں. اور تامین خان نے پتہ نہیں کتنی چیمپئن شپ جیت لی ہیں، فاسٹسٹ اسپرنٹر بھی نہیں ہے. تامین ہمارے ساتھی ہیں، بہت شکریہ آپ نے رائز اینڈ شائن میں ہمیں وقت دیا. یہ جو آپ کی اچیومنٹ رہی ہے اور یہ جو 2024 میں جو آپ چیمپئن بنی ہے فاسٹسٹ ویمن کا آپ کو خطاب، اس جرنی کے بارے میں ذرا بتائیے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می فرسٹ آف آل. اور یہ ابھی بالکل میں نے نیشنل فاسٹسٹ مین اینڈ وومن میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. اس سے پہلے میں نے 2 بار یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے، لیکن یہ والا ذرا چیلنجنگ اس لیے تھا کیونکہ بیچ میں مجھ سے ایک چیمپئن شپ مس ہو گئی، دوسری میں مجھے انجری تھی. تو آئی واز ریئلی لکنگ فارورڈ ٹو دس ایونٹ اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ بہت اچھا ہوا اور میں نے فرسٹ پوزیشن لی. جی، اور یہ آپ کتنا، یعنی آپ رول ماڈل ان کے لیے بن پائیں گے، ان خواتین کے لیے جو بہت کچھ مختلف فیلڈز میں کرنا چاہتی ہیں لیکن معاشرے کے پریشرز ہوتے ہیں کہ اگر ہاکی کھیلنا چاہ رہی ہیں خاتون تو کہتے ہیں ہاکی تو خواتین کا کھیل ہی نہیں ہے. اس طرح اسپرنٹ کے بارے میں بھی اور میراتھن کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. کتنا اس پرسیپشن کو آپ چینج کر سکتی ہیں؟ بالکل. فیمیل اسپیشلی جب اسپورٹس میں کرتی ہے تو ان کو کوشچن کیا جاتا ہے ان کی ایگزسٹنس کو، کہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اسپورٹس میں فیمیلز نہیں آ سکتی. لیکن آئی ہوپ میں ان سب کے لیے ایک ایگزامپل بنوں، کیونکہ میرے ساتھ میرے پیرنٹس کی، میرے کوچ کی سپورٹ تھی اور ان کی وجہ سے میں آج اس پوزیشن پہ ہوں. اگر سب پیرنٹس اپنے بچوں کو اسی طرح سپورٹ کریں، جس چیز میں ان کا پیشن ہے اپنے پیشن کو پرسو کریں، جس چیز میں انٹرسٹ ہے ان کا اسی میں آگے جائیں، تو آئی تھنک وہ بھی اس طرح بہت کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور کتنی محنت درکار ہوتی ہے، کتنی ایفرٹس ہیں آپ کی، کتنا پیشن جذبہ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اور کیا روٹین ہے آپ کا، اس سے متعلق بھی بتائیے. محنت بہت چاہیے ہوتی ہے ہر ایک فیلڈ میں. ایتھلیٹکس کے فیلڈ میں چونکہ 100 میٹر 200 میٹر اسپرنٹ کرتی ہوں، یہ بہت ٹف ایونٹ ہوتا ہے. ہم 6 days پر ویک ٹریننگ کرتے ہیں، 3 days ہم ٹریک کرتے ہیں جس میں ہم اسٹیمینا پہ بھی کام کرتے ہیں، پیور اسپیڈ پہ بھی کام کرتے ہیں. باقی 3 days ہم جم میں مسل اسٹرینتھ پہ کام کرتے ہیں، فٹنس پہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہماری ایک روٹین ہوتی ہے اور اسی سے ہماری امپروومنٹ آتی ہے. تامین یہ بھی بتائیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے اور بڑا یہ انفارچونیٹ بھی ہے کہ میڈیا میں بہت سارے، اب کرکٹ کے بارے میں بہت بات ہوتی رہتی ہے، ہمارے ایتھلیٹس اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ٹیبل ٹینس کے پلیئرز ہیں، بیڈمنٹن کے پلیئرز ہیں، فٹ بال میں کیا کچھ ہو رہا ہے نہیں بتایا جاتا. تو میڈیا کوریج کتنی ضروری ہے آپ لوگوں کو یا دیگر جو ایتھلیٹس آنا چاہ رہی ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے؟ بالکل. میڈیا سب سے امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے. جیسا ہم دیکھتے ہیں کرکٹرز جو نیشنل لیول پہ بھی ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوتے ہیں، اسی طرح ہم ایتھلیٹس بھی اسی لیول پہ پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ان کے میچز دکھائے جاتے ہیں. ہمارا جو نیشنل گیمز ہوتے ہیں جو کہ بگیسٹ اسپورٹنگ ایونٹ ہے پاکستان کا، یا نیشنل چیمپئن شپس ہوتے ہیں، ان کو اتنی کوریج نہیں ملتی. تو اگر ہمیں پراپر کوریج ملے تاکہ لوگ ہمیں جانیں اور ہمیں پراپر سپورٹ ملے، تو اسی طرح جس طرح سے وہ آگے جا کے اتنی اچھی پرفارمنس کرتے ہیں، آئی تھنک ہمیں بھی یہ سپورٹ ملے تو ہم اس سے مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بتائیے، آپ نے تجربہ بھی آپ کا انٹرنیشنل ایونٹس کا، کتنا اسٹینڈرڈ میں فرق ہے ہمارے نیشنل سطح پر جو ٹریننگ ہوتی ہے یا پھر انٹرنیشنلی جب آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہمارے سوئمرز جاتے ہیں، بہت سے ایتھلیٹ جاتے ہیں تو وہ کارکردگی نہیں دکھا پاتے ہیں، تو کافی زیادہ ڈفرینس ہے جس کو حکومتی سطح پر ہی ظاہر ہے آپ کو سہولیات دے کر ہی فل کیا جا سکتا ہے.
بالکل ہمارا جو بیسک ٹریننگ ہوتی ہے وہ تو سیم ہوتی ہے، لیکن آبویسلی اگر وہ ہم سے آگے ہیں تو کوئی تو چیز ہوگی جس میں وہ ہم سے آگے ہیں. ان کی جو کوچنگ کا طریقہ ہے، کوچز ہمارے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایکسپوجر چاہیے ہمارے یہاں کے ایتھلیٹس کو بھی. اور وہاں پہ جو ٹریک ہوتا ہے ان کا، جو کہ ٹائمنگ جس طرح وہ الیکٹرانک ٹائمر سے لیتے ہیں، وہ سب چیزیں ان کی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ تو ٹریکس بھی ڈفرینٹ کوالٹی کے ہیں، جو باہر ہے اس سے مختلف ہیں. تو جب ہم انٹرنیشنلی جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں اسپرنٹ کرنے میں بھی مشکل اسی وجہ سے ہوتی ہے. اور آگے چل کر کیا پلانز ہیں؟ پاکستان کا نام کیسے روشن کریں گی؟ اپنی اچیومنٹ کہاں، یعنی کیا گول سیٹ کیا آپ نے اپنے لیے؟ میں نے یہی گول سیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال پاکستان میں جو سیف گیمز ہونے ہیں اس میں میڈل جیتے، کیونکہ ہم سب پلیئرس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے میڈل جیتے. اس کے علاوہ اپ کمنگ ایئر میں ایشین چیمپئن شپ ہے، ورلڈ چیمپئن شپ ہے، اس میں بھی میرا یہی امید ہے کہ میں اچھی پرفارمنس کروں. اور جو اولمپکس 2028 ہے اس میں بھی 4 سال ہے، اگر ان 4 سالوں میں میں خوب محنت کروں تو میں بھی ارشد ندیم کی طرح کوالیفائی کر کے پارٹیسپیٹ کروں. اور ایک تو آپ کی محنت اپنی ہو گئی نا، انٹرنیشنل کوچز کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو یہ فیسلٹی دی جائے اور انٹرنیشنل کوچز کو یہاں پر لایا جائے تو کتنی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے؟ بالکل پرفارمنس بہتر ہوگی. اکثر جب ہم اس چیز کی سجیشن دیتے ہیں کہ ہمیں جو ایلیٹ ایتھلیٹس ہیں ان کو باہر بھیجا جائے تو وہ ان کے لیے فیزیبل نہیں ہوتا. تو ہم پھر یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ باہر سے کوچز یہاں پہ بلائے، تاکہ پلیئرس جو سارے کے سارے ہیں وہ بھی بینیفٹ کریں گے، کوچز بھی سیکھیں گے، اور سب کو ایک سیکھ کرنے کا موقع ملے گا. اور تامین یہ بھی بتائیے کتنا ایکسٹرا بٹ چاہیے ہوتا ہے؟ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی پاکستان ہے، گو کہ حالات بدل رہے ہیں، لوگوں کا جیسے جیسے اویئرنیس آ رہی ہے، تعلیم بڑھ رہی ہے، تو وہ برابری کے مواقعوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ہمارا معاشرہ تھوڑا پیچھے ہے. تو اس پر آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ اور پھر لوگوں کی طرف سے جو ریئیکشنز مختلف قسم کے آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، اس سے کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ مینٹلی اسٹرانگ ہونا اس کے لیے ضروری ہے. شروع میں یہی ہوتا تھا کیونکہ پشاور میں اتنی فیمیل ایتھلیٹس ہیں نہیں، تو میں یوزولی اکیلے ہی ٹرین کرتی تھی، تو مجھے بھی لوگ بہت ڈسکریج کرتے تھے. لیکن اب جب میں نے یہ اچیومنٹس حاصل کی ہیں وہی لوگ مجھے آ کے انکریج کرتے. اس وقت میرے ساتھ میرے پیرنٹس اور کوچ کی موٹیویشن تھی، اور میری اپنی ول پاور بھی تھی کہ میں نے سوچا تھا کہ میں نے کرنا ہے، اس میں آگے جانا ہے. اور اپنی ڈائٹ کا خیال کیسے رکھتی ہیں؟ کیا ہے آپ کی روٹین ڈائٹ میں، کیا کچھ ہے؟ ڈائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈائٹ کے اگر ہم اچھی نہیں لیں گے تو ہماری اتنی اچھی امپروومنٹ نہیں ہوتی. پراپر پروٹین انٹیک ہونی چاہیے مسل گروتھ کے لیے، پراپر کاربوہائیڈریٹ انٹیک ہونی چاہیے، پراپر واٹر انٹیک، اپنے وائٹامنز منرلز ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. بہت شکریہ. تامین خان ہمارے ساتھ تھیں، اور آپ کے لاکھ آپ جو بھی آپ کے ٹارگٹس ہیں، گولز ہیں، ان کو آپ اچیو کریں. اور جیسے ہم نے آخری سوال بھی کیا کہ بھائی ڈائٹ کا خیال کیسے رکھتی ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اپنے باڈی کو ہیلدی جب آپ رکھیں گے تو آپ کا آبویسلی پھر برین بھی پازیٹیوٹی کی طرف جائے گا، اور آپ جو بھی اچیو کرنا چاہتے ہو کریں گے. تو آج فرائیڈے ہے، فرائیڈے پہ ہم بات کریں گے کچھ فوڈ کی، فوڈی فرائیڈے میں. تو فوڈی فرائیڈے پہ آج بات ہوگی ایک پھل کی، جو آپ دیکھتے ہیں ہلکا سا اب اس کا رنگ کیا ہے، کچھ لال سا بھی وہ دکھتا ہے، لیکن کھانے میں بڑا مزے کا ہوتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں کہ اگر فل رائپ نہ ہو تو ذرا کھانے میں مشکل ہو جاتا ہے. اس کے فوائد کیا ہے؟ پرسیمنس کی ہم بات کریں، یعنی کہ آملوک اس کو کہتے ہیں. تو آملوک پر ذرا ایک رپورٹ ہے، وہ دیکھیے اور پھر اس کے بعد آئیے. جاپانی پھل املوک اپنی صفات کے لحاظ سے عوام میں کافی مقبول ہے اور ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ املوک کھانے کے متعدد طبی فوائد بھی ہیں. طبی ماہرین کے مطابق املوک میں وائٹامن اے، وائٹامن بی، سی، پروٹین، کیلشیم، فاسفورس اور پوٹیشیم پایا جاتا ہے. 100 گرام وزنی املوک میں صرف 80 کیلوریز ہوتی ہیں. اس پھل کو کمر درد میں کھانا فائدہ مند ہوتا ہے. سخت جسمانی مشقت سے پٹھوں کی اکڑن اور درد میں مفید ہے. املوک گلے کی سوزش اور خراش میں بھی فائدہ مند ہے. جاپانی پھل بڑی آنت کے ورم کو کم کرتا ہے. دل کی بیماریوں میں کھانا مفید ہے. یہ ہمارے نظام انہضام کو درست رکھتا ہے. املوک شوگر کنٹرول کرتا ہے، قوت مدافعت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. موٹاپے کا شکار افراد بھی اسے وزن کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ پھل آنت کے زخم کو ٹھیک کرتا ہے. اس پھل کو اپینڈکس کے مرض میں کھانا مفید ہے. قبض کو دور کرتا ہے. معدے کی خرابیوں کو بھی ختم کرتا ہے. اچھا، اتنے فوائد ہماری ٹیم نے اس کے بتا دیے کہ مجھے لگ رہا ہے ابھی شو دیکھنے کے بعد لوگ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ آملوک لینے جائیں گے. تو جائیں ضرور لینے، لیکن ایک کوانٹٹی ایسی رکھے، کبھی ایسا نہ ہو کہ مہنگا ہو جائے وہ.
جو 100 روپے کا مل رہا تھا وہ 500 روپے میں چلا جائے کہ جی لوگ عام لوگ ہی خرید رہے ہیں, مارکیٹ سے غائب ہو گیا. تو یہ تو ایک ہم نے فوڈی فرائیڈے میں بات کی. اچھا اب ایک بڑے اہم ایشو پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیکن ایک بریک لینا ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ 3 طلاقوں کا جو معاملہ, اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ بھئی 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا قابل سزا جرم ہونا چاہیے. تو اس پر کچھ بات ہوگی. اور انٹرسٹ فری پاکستان, یہ بھی ایک ترمیم میں کچھ اس کا حصہ بنایا گیا, اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے رائز اینڈ شائن. ویلکم بیک. شو کے آخر میں ہم بڑے حساس موضوع کی بات کریں گے, بڑے اہم موضوع پر ہم اس وقت بات کرنے جا رہے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا معاشرے میں لوگ غصے میں آ کر طلاقیں دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا گھر برباد ہو جاتا ہے اور پھر وہ سارے معاملات. تو انہی ساری اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا ہے کہ بھائی 3 طلاقیں اکٹھی دینے کو قابل سزا جرم قرار دیا جائے. تو اس پر کچھ بات ہوگی. ہمارے ساتھ مذہب یعنی اسلام کیا کہتا ہے اور یہ کیسے قابل عمل ہوگا. لیکن ایک پیکج ذرا ہے, پیکج دیکھیے اور اس کے بعد آئیے واپس. 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے عمل کو قابل سزا بنایا جائے. اسلامی نظریاتی کونسل نے حکومت کو سفارش کر دی. جہیز ایکٹ کی خلاف ورزی پر سزا کو 6 ماہ سے بڑھا کر 1 سال کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی. جہیز کی مالیت 2 تولہ سونے کے برابر کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی. طلاق کی صورت میں شادی کے بعد بننے والی جائیداد کو میاں بیوی دونوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا. کونسل نے نکاح فارم میں تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کرانے کا کالم بنانے کی تجویز سے اتفاق کیا, لیکن اس پر اتفاق نہیں ہوا کہ تھیلیسیمیا پازیٹو ہونے پر شادی کی اجازت نہ دی جائے. اسلامی نظریاتی کونسل نے انسانی دودھ کے بینک کے قیام کی تجویز کے بارے میں ایک سیمینار منعقد کرانے کا فیصلہ بھی کیا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی اس ریکمنڈیشن پر بات کریں گے. ڈاکٹر راغب نعیمی جو کہ معروف اسکالر ہیں, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل, انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب, آپ نے وقت دیا رائز اینڈ شائن کو. یہ کہیے گا کہ ناگزیر حالات میں طلاق دینے کا طریقہ اور بیک وقت 3 طلاق پر سزا کے حوالے سے قرآن و سنت کے کیا احکامات ہیں, پہلے یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ اتنے اہم معاملے کے اوپر اور کونسل نے جو 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے اوپر سزا کے حوالے سے بات کی ہے, آپ نے اسے اپنے آج کے پروگرام کا حصہ بنایا. دیکھیے, شریعت نے بڑے واضح انداز میں نکاح جیسے رشتے کو ختم کرنے کے لیے ہدایات دی ہیں, لیکن ہمارے ہاں ان ہدایات کا صحیح استعمال نہیں ہوتا اور اس کی بنیادی وجہ لا علمی ہے اور طلاق کے معاملات سے لوگوں کی عدم واقفیت ہے. قانون کی نگاہ میں لا علمی قابل قبول عذر تصور نہیں کیا جاتا. اسی لیے جب کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ 3 طلاقیں منظور کر لی جاتی ہیں اور انہیں نافذ کر دیا جاتا ہے. اس کے برعکس شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں یا ایک وقت میں بہت سوچ سمجھ کر 1 طلاق دی جائے اور 1 طلاق دینے کے بعد پھر عدت کو گزار دیا جائے اور گزارنے کے بعد وہ بیوی اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آگے چل کے انہیں دوبارہ خیال آ جائے کہ ہم نے اکٹھی زندگی گزارنی ہے تو صرف انہیں آپس میں نکاح کرنا پڑے گا اور کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہوگا جسے ہمارے عرف میں حلالہ کہا جاتا ہے. اس لیے کونسل ہمیشہ سے یہ بات کہتی رہی ہے کہ 1 طلاق کو نافذ کرنے کی یہاں پر ذرا سا وضاحت کے لیے میں ایک سوال کر دوں, اور اس کی وجہ یہی ہے یقینی طور پر کہ دیکھیں غصہ حرام ہے اسلام میں اور غصے میں ہی یہ 3 طلاقیں دی جاتی ہیں, اس کے بعد ریپینٹ بھی کیا جاتا ہے اور پچھتاوا بھی کیا جاتا ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ریفارم کا کہا جا رہا ہے. دیکھیے, چونکہ لوگوں کو علم نہیں اور کثیر تعداد میں 3 طلاقوں کے ذریعے نکاح کو ختم کیا جا رہا ہے, جس کے بعد میاں بیوی دونوں پچھتاتے ہیں اور دوبارہ کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ سے ہمارا اکٹھا رہنا ممکن ہو جائے. لیکن 3 طلاقوں کے دینے کے بعد پہلے سے وہ اکٹھی دی جائیں یا الگ الگ دی جائیں, اس میاں بیوی کا آپس میں رہنا ممکن نہیں ہو پاتا ہے.
اور چونکہ طلاق دینے کا اختیار شوہر کو ہوتا ہے اور شوہر اپنے اس اختیار کو غلط استعمال کر رہا ہے، تو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر سزا کا عائد کیا جانا قرین مصلحت ہے۔ جی، یعنی ہاں سوچ سمجھ کے اگر دی جائے، اور وہی مقصد یہی ہے کہ وقت مل جائے گا تو پھر آپ اپنے آپ کو ریزننگ بھی کریں گے، آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا، تو پھر سوچ سمجھ کے آپ اگر کریں، حالات کو جب جائزہ لیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اور اس میں ممکنہ طور پر اس میں امکانات یہی ہیں کہ پیچ اپ ہو جاتا ہے، 90% ایسا ہوتا ہے تقریباً ایسا ہوتا ہے، پیچ اپ ہو جاتا ہے، اور وہ جو طلاق کا عمل ہے جس کو اللہ نے برا سمجھا ہے تو وہ نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر یہ سفارشات حکومت مان لیتی ہے تو ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے پر کیا سزا تجویز کی گئی؟ دیکھیے 6 ماہ کی سزا تجویز کی گئی ہے، 6 ماہ قید ہو، اور چونکہ وہ کھلواڑ کر رہا ہے شریعت کے ساتھ، شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو عمل نہیں کر رہا ہے، اور عمل نہ کرنے کے نتیجے میں بہت زیادہ قباحتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے شرعی سزاؤں کا پیچھے ایک جو بہت بڑا ریزننگ ہے وہ ہے ڈیٹرنس، یعنی رکاوٹ پیدا ہو جائے، اور اس سزا کی وجہ سے یقینی طور پہ لوگ سوچیں گے کہ اگر ہم 3 طلاق اکٹھی دیتے ہیں تو پھر ہمیں سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایون جو اسٹامپ فروش 3 طلاق اکٹھی لکھتے ہیں، ہم آگے چل کے یہ بھی لے کر آئیں گے بات کہ جو اسٹامپ فروش 3 طلاق اکٹھی لکھ کے دیتا ہے وہ بھی لائبل ٹو پنشمنٹ ہونا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب ایک اور چیز دیکھیں، مختلف مسالک ہیں پاکستان میں اور ان کے الگ الگ کچھ طریقہ کار بھی ہیں، تو کیا کوئی ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن ممکنہ طور پر آ سکتا ہے، یا اس سلسلے میں کیا حکمت عملی کے بارے میں؟ جو اہل تشیع کا نکاح اور طلاق کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل جدا ہے اہل سنت کے نکاح اور طلاق کے کانسیپٹ سے، اور ان کا جو فیملی میٹرز ہیں وہ الگ ڈیل کیے جاتے ہیں، تو انہیں تو اس معاملے سے کوئی ایسا سروکار ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ ان کی طرف سے کسی قسم کا اعتراض ہو۔ باقی ایک اور مکتبہ فکر کے جو بڑے علماء ہیں ان کی طرف سے ہمیں انڈورس کیا گیا کہ جناب ہم بھی معاشرتی اس معاملے کو سمجھتے ہیں اور ہم بھی اس مسئلے پر آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ تو خوش آئند بات۔ اچھا ایک اور چیز، اسلامی نظریاتی کونسل نے جہیز کی مالیت 2 تولہ سونے کے برابر کرنے کی بھی منظوری دی ہے، تو اس کو ذرا وضاحت اس کی کیجیے۔ دیکھیے جو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس یہ ترمیم حکومت کی نمائندے یا جو کہہ لیجیے سینیٹرز کی طرف سے جمع کروائی گئی کہ جو جہیز ایکٹ ہے، وہ جہیز ایکٹ میں ماضی میں جو جہیز اور شادی کے اخراجات کے لیے اخراجات ایکٹ میں رکھے گئے تھے وہ 5,000 اور 2,500 روپے رکھے گئے تھے، جو کہ 1976 کے مطابق سے کم و بیش 38 سال پہلے کی یہ بات ہے، یا 48 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ جو ترمیم آئی ہے 2 تولے سونے کی قیمت کے برابر کرنے کی، وہ حالات اور واقعات کے مطابق مناسب معلوم ہوتی ہے، اور جب یہ 2 تولے سونا ہو جائے گا تو پھر کبھی بھی اس میں آگے چل کے بھی ہمیں ترمیم کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئے گی کیونکہ سونے کی قیمت بڑھنی ہے تو وہ اخراجات بھی مہنگائی کی وجہ سے بڑھتے رہتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی وہ چیز ایڈجسٹ ہوتی رہے گی۔ لیکن جب کبھی بھی آپ اس کو متعین کر دیتے ہیں رقم کی صورت میں، پھر آپ کو کچھ عرصے کے بعد اس رقم کو دوبارہ چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ترمیم کونسل کے اندر آئی ہے سینیٹرز کی طرف سے، اور کونسل نے اس ترمیم کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ یہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر یہ بات کرنا چاہیں تو کر لیں۔ جی علامہ صاحب ایک اور چیز، ملک بینک سے متعلق بھی بات ہوئی، اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے ملک بینک ایک بہت اہم اور بہت بڑا سٹیپ ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے نزدیک بجائے اس کے کہ اس کے لیے ملک بینک کی اصطلاح استعمال کی جائے، اسلامی نظریاتی کونسل اس کے لیے خاص طور پہ پری میچور بچوں کی صحت بنا پر غذا تجویز کرتا ہے کہ یہ جو دودھ دیا جائے گا پری میچور بچوں کو، یہ ان کے علاج کے لیے دیا جا رہا ہے اور ان کی خوراک کے لیے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ اس وقت پری میچور بچوں کو ماں کے دودھ سے بڑھ کر علاج کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کا میکینزم جس طریقے سے پہلے ایک دینی ادارے کی طرف سے انٹروڈیوس کروایا گیا اور ایک دوسرے ادارے نے، ایک ہسپتال نے اس کے اوپر عمل کرنا چاہا تو وہ ہسپتال عمل نہیں کر پایا اس میکینزم کے اوپر، وہ اتنا سخت میکینزم تھا۔ اگر ہم میکینزم کی بات کریں گے تو میکینزم جو ہے وہ ہمیں بہت سخت بنانا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے
دودھ پلانے کے بعد حرمت رضاعت یعنی رضاعت کی بنیاد کے اوپر حرمت قائم ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے کئی تجاویزیں بھی ہیں. تو اس کے اوپر کونسل یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں برین اسٹارمنگ کے لیے اس کو مزید ڈیلیبریٹ سیمینار کرانے کی. علامہ صاحب ایک اور چیز، تھیلیسیمیا سے بہت متاثر ہے فیملیز، اور یہ جو فیملی میرجز ہوتی ہیں اس میں، تو کوئی اسلامی نظریاتی کونسل میں اس پر بھی اصلاحات لانے سے متعلق، قانون سازی سے متعلق کہا جا رہا ہے؟ جی، اسلامی نظریاتی کونسل میں تھیلیسیمیا کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور اس پہ خاص طور پہ علیم ڈار صاحب نے ہم سے رابطہ بھی کیا اور اس کے بارے میں ہمیں انسائٹ دیا کہ اگر تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا لڑکا اور لڑکی دونوں اگر پازیٹیو میں وہ نکاح کریں گے تو ان کی اولاد میں یہ تھیلیسیمیا کی بیماری ہوگی، اور جو آئندہ آنے والے وقت میں وہی والدین اپنی اولاد کو 20, 25, 18 سال کی عمر میں اللہ کو پیارا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور یہ ان کے لیے انتہائی روح فرسا ہوگا. اور پوری زندگی انہیں بچے کی اسی طریقے سے دیکھ بھال میں ہو جاتا ہے. ہر ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ بچے کا خون بھی تبدیل کرانا پڑتا ہے. اس لیے ابھی سردست کونسل کی طرف تجویز کی آ رہی ہے کہ تھیلیسیمیا اور تھیلیسیمیا جیسی اور دیگر موذی امراض کا بہت اہم تجاویز نکاح فارم میں آنا چاہیے. بہت اہم تجاویز اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے آ رہی ہیں، ریفارمز آ رہی ہیں، اور یہ خوشائند ہے ہمارے معاشرے کے لیے بھی. بہت شکریہ. چیئرمین اسلامی نسل ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو آج کے شو میں وقت اختتام کو پہنچا، لیکن اختتام پر کچھ شاعری کی بات کرتے چلیں. ساحر لدھیانوی جو کہ ریولوشنری شاعر، عشقیہ شاعری بھی، اور کہتے ہیں نا کہ آرٹ اور کلچر کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں، تو ساحر کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے. ہم بھی ذرا یاد کرتے ہوئے اس شو کا اختتام کریں گے. ساحر کو چوں کہتے ہیں کہ یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، ہر ایک جسم گھائل، ہر ایک روح پیاسی، نگاہوں میں الجھن، دلوں میں اداسی، یہ دنیا ہے یہ عالم بدحواسی، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، یہاں ایک کھلونا ہے انسان کی ہستی، یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی، یہاں پر تو جیون سے ہے موت سستی، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے. شو کا اختتام ہوتا ہے. رائز اینڈ شائن میں زویب حسن کو اجازت دیجیے. منڈے کو آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا. زویب حسن کو اجازت دیجیے.